بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سر شام جس خنکی نے لاہور کی فضا میں اپنی آمد کا اعلان کیا تھا، وہ رات کے تیسرے پہر اچھی خاصی ٹھنڈ میں بدل چکی تھی۔ میرے ساتھ گرمی سردی کا زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ میری تربیت اس انداز میں ہوئی تھی کہ موسمی سختیاں مجھے زیادہ پریشان نہیں کرتی تھیں۔ البتہ صدف کو میں نے سکڑ کر بیٹھتے دیکھا تو کہا، اچھا ہوتا تم کوٹھی سے روانہ ہوتے وقت کوئی گرم شال وغیرہ لے لیتی۔ میں کسی گرم کپڑے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، یہ سویٹر کافی ہے۔ صدف نے چست جینز پر سفید ہائی نیک لوز سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں سردی نہیں لگ رہی تو یوں سکڑ سمٹ کر کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے اپنے بدن کے زاویے تبدیل کرتے ہوئے بولی۔ میں سمجھ گیا وہ عورت کی مخصوص نفسیات کے زیر اثر اس انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، کیا ہمیں بہت زیادہ دور جانا ہے؟ صدف نے اپنے سوال میں بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور مطلوبہ مقام کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اسے خیال تھا کہ جیب میں 3 دشمن بھی موجود ہیں۔ یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ میں جمشید نامی دراز کامد شخص کو بتا چکا ہوں کہ ان کے دیگر 2 ساتھی کہاں ہیں۔ بہرحال صدف کا محتاط انداز موقع ماحول کی مناسبت سے بہت موزوں تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، کچھ زیادہ دور نہیں، تم یوں سمجھ لو کہ پاشا کی اس کوٹھی اور اس کوٹھی کے درمیان تمہارے ماموں اورنگزیب خان کی رہائش گاہ ہے۔ اوہ، اس نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے ہم پاشا انکل کی کسی دوسری کوٹھی میں جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہم 10 منٹ بعد وہاں ہوں گے۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے صدف کو مختصر اپنے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، تاہم تہہ خانے کا راز اس پر عیاں نہیں کیا تھا، اور اب یہ بات اس سے چھپی نہ رہتی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ صدف کو مجھ سے ملے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ 2-3 مواقع پر اس نے جس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری مدد کی، میں اسے فراموش یا نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر فاضلہ کالونی والی کوٹھی کے تہہ خانے کا راز اس پر کھل جاتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ وہ اب میرے دوستوں میں شمار ہوتی تھی، اچھے دوستوں میں۔ اس کے بعد صدف نے کوئی سوال نہیں کیا اور ہم شادمان کالونی کو پیچھے چھوڑ کر شاہ جمال روڈ پر آ گئے۔ ہماری منزل وہ کوٹھی شاہ جمال اور فاضلہ کالونی کے سنگم پر واقع تھی، تاہم اس کا شمار فاضلہ کالونی میں ہی ہوتا تھا۔ فرید پاشا نے مجھے بتایا تھا کسی زمانے میں اس کے علاوہ دیگر چند معروف آرٹسٹ بھی فاضلہ کالونی میں رہتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ گلبرگ اور ڈیفنس سوسائٹی کا رخ کرنے لگے۔ بعض ماڈل ٹاؤن میں جا بسے۔ مجھے فلم اور فلم والوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے پاشا کی فراہم کردہ معلومات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری جیپ مطلوبہ کوٹھی کے قریب پہنچ گئی اور اسی لمحے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ نسان پٹرول کے انجن نے احتجاجی آواز خارج کی اور بڑی نفاست سے خاموش ہو گیا۔ میں نے مجبوراً جیپ کو روڈ سے نیچے اتار لیا۔ مجھے اس دوران میں اتنا موقع مل گیا تھا کہ سٹیئرنگ گھما کر جیپ کو ایک جانب کر لوں۔ وہ مقام کوٹھی سے 100 گز کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ بڑی واہیات صورتحال تھی۔ مجھے اس دوران میں اتنا موقع مل گیا تھا کہ سٹیئرنگ گھما کر جیپ کو ایک جانب کر لوں۔ میں نے ڈرائیونگ میں مہارت تو حاصل کر لی تھی، لیکن گاڑی کی تکنیکی معاملات کا مجھے زیادہ علم نہیں تھا۔ دراصل میکینیکل باتیں میرے لیے غیر دلچسپ اور بور ثابت ہوتی تھیں، اس لیے میں نے گاڑی اور انجن کے بارے میں جاننے کے سلسلے میں کبھی بھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ میں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جیپ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ صدف نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، وجدان، اس کے انجن سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرو، شاید بات بن جائے۔ وہ یہ مشورہ دیتے ہوئے میری جانب اتنا زیادہ جھک آئی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود سے چھیڑ چھاڑ کی پیشکش کر رہی ہو۔ میں نے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر مارتے ہوئے کہا، میں اس معاملے میں اناڑی ہوں صدف۔ کیا واقعی؟ اس نے بے یقینی سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں واقعی، میں صرف ڈرائیونگ جانتا ہوں، میکینک نہیں ہوں۔ اس کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ بولی، میرے استعمال میں بھی اسی موٹر کمپنی کی گاڑی ہے، لیکن تمہاری طرح میں بھی ڈرائیونگ تک محدود ہوں۔ صدف کے پاس ایک چمچماتی ہوئی وائٹ سنی میں نے دیکھی تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس وقت بھی ہم نسان کمپنی کی ایک جیپ میں بیٹھے تھے جس نے لبے بام ہمیں دھوکہ دے دیا تھا۔ میں نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ہم دونوں ہی اس معاملے میں اناڑی ہیں۔ میرا جملہ زو مانی تھا اور اس وقت میں براہ راست اس کی آنکھوں میں
دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں میری اس بات کا کیا مطلب سمجھی کہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوتی ہوئی بولی، مجھے تو اپنی گاڑی میں جب بھی کوئی پرابلم پیش آتی ہے میں گیراج والوں کو فون کر دیتی ہوں۔ پاپا ڈیفینس کے ایک معروف گیراج سے اپنی گاڑیوں کا کام کراتے ہیں۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاپا اور وہ معروف گیراج کراچی میں ہے، ہم انہیں فون کر کے کسی قسم کی مدد حاصل نہیں کر سکتے، پھر کیا کریں؟ وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، ان 3 لفنگوں کے ساتھ سرے راہ کھڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ گشتی پولیس کی کوئی موبائل اس طرف آ سکتی ہے، اگر ان تینوں کو انہوں نے اس حالت میں دیکھ لیا تو ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ بالکل درست کہہ رہی تھی، ہم اس وقت ایک نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ میں نے کہا، ہمیں دھکا لگا کر جیپ کو کوٹھی تک لے جانا ہوگا اور کوئی صورتحال ممکن نہیں۔ صدف نے پوچھا، وہ کوٹھی یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو؟ میں نے انگلی سے فضیلہ کالونی والی کوٹھی کی جانب اشارہ کیا اور کہا، میرے خیال میں یہ فاصلہ 100 گز کے لگ بھگ ہوگا۔ یہ تو اچھا خاصا فاصلہ ہے وجدان، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ ہمارے پاس ایک ہیوی ڈیوٹی جیپ ہے، پش دے کر وہاں تک لے جانا آسان نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں صدف، میرا لہجہ اچانک قدرے تلخ ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان تینوں کو اپنے کندھوں پر ڈھو کر کوٹھی کے اندر لے جائیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، یہ صورت تو پہلی شکل سے بھی زیادہ مشکل ہے، اب ہم پہلی صورت کو ہی اپنائیں گے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ، میں نیچے جا کر جیپ کو پش دیتا ہوں۔ پھر قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی میں ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھول کر جیپ سے باہر نکل آیا۔ میں نے جیپ کو دھکا لگانے سے پہلے پچھلے حصے میں فرش پر پڑے ان تینوں کا جائزہ لیا۔ وہ بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ چاپ وہاں موجود تھے۔ ان میں پہلوان نما سانڈ عمران نامی شخص تو ہنوز بے ہوش تھا، جمشید کا شمار بھی نیم بے ہوش میں کرنا چاہیے، البتہ گرے ہائی روف سے ہتھے چڑھنے والا جلال اب اپنے حواس میں نظر آتا تھا، لیکن بے کسی کی کسی تصویر کو شرما رہا تھا۔ میں نے جیپ کو دھکا لگانا شروع کیا تو ایک احساس نے بری طرح مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ سچ ہے، نسان پٹرول جیسی بھاری جیپ کو دھکیلنا کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں تھی اور میں اس کام کے لیے چی سے مدد لے رہا تھا، لیکن میں نے جس عجیب احساس کا ذکر کیا وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور شخص بھی اس جیپ کو دھکیل رہا ہے۔ اس احساس نے میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے بدستور جیپ کو پش کرتے ہوئے سر کو جھٹکا، لیکن اس احساس سے نجات نہ ملی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ احساس میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ رات کے اس پہر شاہ جمال روڈ سنسان پڑی تھی اور دور دور تک کسی جاندار کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے احساس سے چھٹکارا نہیں پا سکا۔ جب میں اپنی کیفیت کی کوئی وضاحت نہ کر سکا تو میں نے ایک تجربہ کرنا چاہا۔ میں نے جیپ کو پش دینے سے ہاتھ روک لیا اور ساتھ ساتھ دوڑتا رہا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیپ کو بے دستور پش مل رہا تھا۔ اگر وہ میرے پش کی باقیات ہوتی تو تھوڑی دیر بعد پہیوں کی گردش رک جاتی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ جیپ کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، گویا اسے مسلسل دھکیلا جا رہا تھا۔ ایسا کون شخص تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جیپ کو پش دے رہا تھا؟ پہلے میں اسے اپنے احساس کا دھوکہ سمجھا تھا کہ کوئی میرے ساتھ موجود ہے، مگر اس عملی تجربے نے ثابت کر دیا کہ میرے احساس کو دھوکہ نہیں ہوا۔ کوئی پر اسرار قوت میرے آس پاس موجود تھی جو جیپ کو دھکیل کر فضیلہ کالونی والی کوٹھی کے گیٹ کی سمت بڑھا رہی تھی۔ پر اسرار قوت کے خیال نے مجھے لامحالہ چی کی جانب متوجہ کر دیا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں نے جیپ کو دھکیلنے کے لیے چی کی قوت سے مدد لی تھی۔ میرا پش ہٹا دینے کے بعد بھی اگر جیپ کی رفتار میں کمی نہیں آئی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، میں چی کی لامحدودیت کے تجربے سے گزر رہا تھا۔ ان دنوں نہایت ہی پابندی کے ساتھ میں چی کی ایڈوانس مشقیں کر رہا تھا۔ یہ ممکن تھا میرے اندر بیدار چی کی قوت کی کوئی عرفہ و اعلیٰ شکل تک میری رسائی ہو گئی ہو۔ پر اسرار قوتوں کا کوئی خیر نہیں ہوتا، ان کی حدود کا تعین کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی بھی عمل ان کا منتہی نہیں ہو سکتا، یہ لامحدود ہوتی ہیں۔ چی بھی ایک پر اسرار اور حیرت انگیز قوت ہے۔ شاولن ٹیمپل میں تربیت کے دوران میں نے اس قوت کے ایسے ایسے کمالات دیکھے تھے کہ آنکھیں خیرہ اور ذہن دنگ ہو کر رہ گیا۔ میرا دادا استاد ماسٹر ہینگ بھائی اس قوت کا ماہر تھا۔ میں نے اس کی شاگردی میں رہتے ہوئے عجب نظارے دیکھے جن کا تصور بھی محال ہے۔ ماسٹر ہینگ بھائی ہی نے مجھے چی کی ایڈوانس مشقوں کے بارے میں بتایا تھا۔ چی کو چائنا والے اپنے تلفظ کے لحاظ سے QI لکھتے ہیں اور اس کا پورا نام چی گوئنگ ہے۔ تبت کے بعض لاما اس قوت کو شی کا تلفظ دیتے ہیں۔ یہ ہر حال میں یہ وہی قوت ہے جو
جو پیٹ کے زیریں حصے میں پچھلی جانب ناف کے مقام پر خوابیدہ حالت میں موجود ہے۔ ناف کے مقام سے اگر پیٹ کے پچھلے حصے کی طرف سفر کیا جائے تو ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک اس حیرت انگیز قوت کا مسکن واقع ہے۔ یہ لوگ مخصوص مشقوں کے ذریعے اس خوابیدہ قوت کو بیدار کر لیتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے بڑے کمال دکھا سکتے ہیں۔ چینی روحانیت کی یہ قوت ہندو یوگ میں کنڈلینی شکتی کے نام سے موجود ہے۔ مسلم صوفیہ اس قوت کو تصوف کا نام دیتے ہیں۔ کان کہیں سے بھی پکڑا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی مطلوبہ کوٹھی تک پہنچ گئے اور اس دوران میں جس حیرت انگیز تجربے سے گزرا تھا اور گزر رہا تھا اس نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میری سوچ میں حیرت اور الجھن کا تناسب یکساں تھا۔ اگر میں جیپ کو بغیر دھکیلے کوٹھی تک پہنچنے والے معاملے کو چی کے کھاتے میں ڈال دیتا تو پھر اس احساس کو کیا نام دیتا جو اب تک موجود تھا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کوئی میرے آس پاس موجود ہے، موجود تو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب تھا کسی اور کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ آخر وہ کون تھا؟ کون تھا وہ؟ یہ سوال بڑی شدت سے میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ شاید میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے بہت دور تک خیالی سفر طے کر لیتا کہ صدف کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی وجدان کیا ساری رات یہیں کھڑے رہو گے یا کوٹھی کے اندر بھی جانا ہے؟ میں نے اپنے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور صدف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جیپ سے باہر نکل آئی تھی اور حیران نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے کوٹھی پر گیٹ کھول دیا۔ گلبرگ والی کوٹھی سے روانہ ہوتے وقت میں فضیلہ کالونی والی کوٹھی کی چابیاں ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے صدف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں انجن کی مدد کے بغیر تھوڑی سی ڈرائیونگ اور کرنا ہوگی۔ تم جیپ میں بیٹھو، میں پش دیتا ہوں۔ گاڑی کو کوٹھی کے اندر لے جانا ضروری ہے۔ وہ اپنی جگہ کھڑی یکٹک مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہ بتا رہی تھی وہ مجھے نہیں کسی عجوبے کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا تم جیپ کے اندر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہو؟ وہ شاک زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے سرسراتی آواز میں بولی میں گاڑی میں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ تم جس قوت سے جیپ کو دھکیل کر یہاں تک لائے ہو اسی کے ذریعے اسے کوٹھی کے اندر بھی پہنچا دو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے چور لہجے میں کہا۔ وجدان وہ چٹانی لہجے میں بولی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس درجے پر اسرار ہوگے۔ اب سوچ لو اور اس سوچ میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہمیں فوراً کوٹھی کے اندر پہنچنا ہے۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی اور نسان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ میں نے جیپ کو پش دیا اور ہم کوٹھی کے اندر پہنچ گئے۔ جس دوران میں نے گیٹ کو اندر سے بند کیا صدف جیپ سے باہر آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی کارروائی کا آغاز کرتے صدف نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وجدان فی الحال میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ ہم ضروری کام نپٹا لیں تو پھر تمہیں میرے بہت سے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ اس کی آواز میں تجسس کا سمندر موجزن تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا وہ مجھ سے کس قسم کے سوالات پوچھے گی۔ ابھی تک میرے لیے بہت سے معاملات جواب طلب تھے۔ میں اسے کیا بتاتا؟ یہ ہر حال کوٹھی کے اندر پہنچ جانے کے بعد میں مطمئن ہو گیا تھا کہ اب کسی بیرونی مداخلت کا اندیشہ نہیں رہا تھا۔ اس دوران میں صدف بڑی کھوجنے والی نظر سے مجھے دیکھتے رہی۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا ٹھیک ہے بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ اس نے پوچھا تم نے ان تینوں کو کہاں اور کس طرح ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا ہے؟ انہیں کوٹھی کے اندر ایک حال نما کمرے میں لے جانا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ پھر تھوڑا توقف کرنے کے بعد کہا جیپ تو حال نما کمرے میں جا نہیں سکے گی مگر میری مدد کرو تو ہم انہیں گھسیٹ کر وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی وجدان اگر تم چاہو تو یہ جیپ کہیں بھی جا سکتی ہے، بلکہ تمہاری انگلی کے اشارے پر تو یہ تینوں ہوا میں تیرتے ہوئے بھی حال نما کمرے میں پہنچ سکتے ہیں۔ صدف کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا اس نے ڈرائیونگ کے دوران میں بیک ویو مرر میں سارا تماشا دیکھ لیا تھا۔ میں جیپ سے لا تعلق اس کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس منظر نے اسے جتنا بھی حیران کیا ہو کم ہے۔ وہ لمحات کسی بات کی وضاحت کے لیے مناسب نہیں تھے جب تک میں جیپ میں موجود 3 افراد کو ان کے ساتھیوں کے پاس نہ پہنچا دیتا مجھے کلی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے صدف کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا تم حال نما کمرے تک جانے کے لیے راستہ کلیئر کرو۔ جب تک میں انہیں جیپ سے باہر نکالتا ہوں تمہیں صرف 2 کمروں کے دروازے کھولنا ہوں گے۔ موضوع سے پہلے تہی تمہیں مزید پر اسرار بنا رہی ہے، وہ سنسناتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اگر کسی کی زبانی سنا ہوتا تو ہرگز یقین نہ کرتی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے
کرتے ہوئے کہا وجدان اگر تم نے اس واقعے کی وضاحت نہ کی تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ پھر وہ پلٹ کر کوٹھی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے ان تینوں کو یکے بعد دیگرے کھینچ کر نسان سے باہر ڈیر کر دیا۔ عمران اور جمشید تو کسی قسم کی مدافعت یا مزاحمت کے قابل نہیں تھے، البتہ جلال نے نحیف سی آواز میں مجھ سے پوچھا تم ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ کمال ہے تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے اتنی مصیبت کیوں اٹھائی ہے؟ میں نے کہا۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا واقعی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم باہر ہائی روف میں تھے، شاید اسی لیے تمہیں پتا نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر جمشید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ تم لوگ قادر بخش اور فیض احمد کی تلاش میں ہم تک پہنچے تھے، میں تمہیں تمہارے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملانے لایا ہوں۔ کہ کیا فیض اور قادر بخش اس کوٹھی میں ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، مگر حیرت نے اس کی زبان میں لکنت پیدا کر دی تھی۔ ہم تو اس کوٹھی کی تلاشی لینے کے بعد ادھر گئے تھے، فیض اور قادر بخش تو اس کوٹھی میں نہیں ہیں۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، پہلے تم بغیر اجازت اس کوٹھی میں داخل ہوئے تھے، جیسے کوئی شخص چھپتے چھپاتے غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں وہ یہاں نہیں ملے، لیکن اب تم ہماری مرضی سے یہاں پہنچے ہو اور وہ بھی ملن ایکسپریس میں بیٹھ کر، اس لیے تمہارے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملن ضرور ہوگا۔ ملن ایکسپریس؟ اس کے لہجے سے شدید نوعیت کی حیرت ٹپکی تھی۔ میں نے خاموش نسان پٹرول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہی ملن ایکسپریس، افسوس کہ یہ راستے ہی میں جواب دے گئی اور ہم دھکیلتے ٹھکیلتے ہوئے اسے یہاں پہنچانا پڑا۔ گاڑی مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے، لیکن کبھی یہی فریضہ مسافروں کو انجام دینا پڑتا ہے، ہوتا ہے بھائی، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وقت صدف میرے پاس پہنچ گئی، پھر ہم دونوں نہایت ہی اہم کام میں مصروف ہو گئے۔ اس رات کے پچھلے حصے میں زارگل نے بھی مجھ سے اسی قسم کا تعاون کیا تھا جیسا اب صدف کر رہی تھی۔ میں نے زارگل کی مدد سے حال نما کمرے سے فیض احمد کو گھسیٹ کر خفیہ تہہ خانے میں پہنچایا تھا اور اب صدف کی مدد حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے پہلے جلال پر کام کیا اور اس کے بعد باقی دونوں افراد کو حال نما کمرے میں پہنچا دیا۔ اس مشقت کے نتیجے میں صدف واضح طور پر ہانپنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، تم تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی سانس ہموار کر لو، باقی کام بعد میں کریں گے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی۔ بتاؤ اب ان تینوں کا کیا کرنا ہے؟ تمہارے لہجے سے اندازہ ہوتا ہے انہیں اس کمرے تک پہنچانا کافی نہیں۔ تم نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، میں دانستہ اسے باتوں میں لگا کر تھوڑا ریسٹ دینا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ ابھی مزید بہت کچھ کرنا ہے، تم جا کر جیب میں سے رسی کا گچھا نکال لاؤ۔ بادشاہ کی کوٹھی سے روانہ ہوتے وقت میں نے نائلون کی مضبوط ڈوری کا ایک گچھا بھی ساتھ لے لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صدف ڈوری لے کر آ گئی، اب اس کی سانس بڑی حد تک ہموار ہو چکی تھی۔ اس دوران میں نے مخصوص ٹیکنیک کو استعمال کر کے تہہ خانے کا راستہ واہ کر دیا تھا۔ صدف پر جب تہہ خانے کا راز کھلا تو اس کی حیرت دو چاند ہو گئی۔ میں جب ڈوری لینے باہر گئی تو اس حال کی چار دیواری کو دیکھ کر گئی تھی۔ اس نے تہہ خانے کے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ… میں اس کے نامکمل جملے کو سمجھ گیا اور کہا، اس طرف ایک خفیہ تہہ خانہ ہے، ان تینوں کے بچھڑے ہوئے ساتھی وہاں آرام فرما رہے ہیں، انہیں بھی وہیں پہنچانا ہوگا۔ تمہیں ایک مرتبہ پھر میری مدد کرنا ہوگی۔ تمہارے ایک دفعہ کہنے پر میں 1000 بار تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، پھر ہائی نیک کی آستین چڑھاتے ہوئے میری جانب بڑھی۔ صدف کا یہ انداز خاصا متاثر کن تھا۔ ہم ایک مرتبہ پھر بے ہوش افراد کو گھسیٹنے لگے، البتہ جلال کے لیے ہانکنے کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہم تہہ خانے کے اندر موجود تھے۔ تہہ خانے کے اندرونی مناظر نے صدف کو چونکنے پر مجبور کر دیا، خاص طور پر سابق سیکیورٹی گارڈ خادم حسین کو دیکھ کر صدف کافی دیر تک نفی میں گردن جھٹکتی رہی، پھر بولی، یہ سب کیا ہے وجدان؟ رفتہ رفتہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، ذہن پر زیادہ زور نہ دو، میں نے کہا۔ وہ بولی، یہ تمہارا کارنامہ ہے، ایسا ہی سمجھ لو، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ضروری کام نپٹا لیں۔ گینڈا نما قادر بخش صدف کو میرے ساتھ دیکھ کر سخت حیرت زدہ تھا۔ اس سے پہلے زارگل کی موجودگی نے اسے الجھا دیا تھا۔ عمران، جمشید اور جلال کو بے کسی کی حالت میں دیکھ کر قادر بخش خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، وجدان، میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا، تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا ہوں۔ میں نے صفاقی سے کہا، اب تم خود اندازہ لگا لو کہ میں کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، تم اپنے انجام سے بے خبر تاریک کنویں کی جانب بڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا، تم صرف اپنے انجام پر نظر رکھو قادر، میں اپنے کہے سنے اور کیے کا خود ذمہ
فرمادار ہوں، تمہیں ایک دن بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، تم اس فکر میں خود کو دبلا نہ کرو۔ وہ اپنے تازہ ترین مہمان ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم انہیں کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ یہ لوگ تمہاری تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ میں نے کہا، میں نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وہ بے بسی اور غصے کی شدت سے کپ کپانے لگا۔ منشا اور چودھری دلدار کے میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے اس کا جملہ نامکمل چھڑا دیا اور غضبناک انداز میں بولا، کسی جائز وقت کی ناجائز اولاد، تم پہلے بھی مجھے منشا اور چودھری دلدار کے نام سے دمکا چکے ہو، لیکن یاد رکھو، تمہارے وہ دادا پردادا تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے اگلے ٹارگٹ یہی دونوں افراد ہیں۔ اگر انہوں نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وہ بھی تمہیں یہیں نظر آئیں گے، اسی تہہ خانے میں، اسی سنگین اور ٹھنڈے فرش پر۔ پھر آقا اور غلام ایک ہی فرش پر بچھ جائیں گے، نہ کوئی خادم رہے گا اور نہ ہی کوئی مخدوم۔ لہجے میں اس قدر سختی اور قطعیت تھی کہ قادر بخش کو چپ لگ گئی۔ تاہم وہ سہمی ہوئی ماندانہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کمرے کے واحد روشن دان کا جائزہ لیا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ روشن دان کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ قادر بخش کوئی نہایت ہی شریف النفس اور فرما بردار شخص تھا۔ دراصل زرگل کے ساتھ اس تہہ خانے سے رخصت ہوتے وقت میں نے اس جانب کی تسلی کر لی تھی کہ روشن دان پر تباہ آزمائی کا سامان وہاں موجود نہ ہو۔ اگر گینڈا طاقت آزمائی پر ہی اڑ جاتا تو زیادہ سے زیادہ وہ روشن دان کی آہنی گرل کو ہی اکھاڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی انہیں وہاں سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ اس روشن دان میں سے کسی انسان کا گزر ممکن نہیں تھا۔ وہ محض 6 انچ چوڑا اور 3 فٹ لمبا ایک شگاف تھا جو روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ گینڈا نما قادر بخش کا ساتھی فیض احمد ہنوز بے ہوش مگر زندہ تھا۔ اس کے 2 بے ہوش ساتھی مزید وہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ جلال کا ہوش و حواس میں رہنا بھی کسی لنگڑی مدد سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے صدف کے ساتھ مل کر ان پانچوں کے ہاتھ پاؤں نائلون کی مضبوط ڈوری سے کس کر باندھ دیے۔ وہ اس طرح بے دست و پا ہو گئے کہ صرف امداد طلب نظروں ہی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، کسی کے کام آ سکتے تھے اور نہ ہی کسی کو اپنے کام میں لا سکتے تھے۔ میں نے قادر بخش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے تم اب بھی اسی شرافت کا ثبوت دو گے جس کا مظاہرہ پہلے کر چکے ہو۔ اگر زندہ سلامت رہنا چاہتے ہو تو صبح ہونے کا انتظار کرو۔ کل فرید پاشا یہاں آ کر تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے گا، اور اگر کل کا سورج نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتے تو پھر قسمت آزما کر دیکھ لو۔ اس کے بعد میں جلال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں میں اس لیے ہوش و حواس میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ قادر بخش کو سمجھا سکو۔ اگر یہ کسی نادانی کا ارادہ کرے تو اسے ٹوک دینا۔ تم تینوں ملن ایکسپریس میں بیٹھ کر یہاں پہنچے ہو، اپنے حالات سے تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا، ورنہ ملن ایکسپریس ابدی جدائی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ وہ بے اختیار اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اس کی ان جنبشوں میں بے پناہ خوف اور دہشت سمٹ آئی تھی۔ میں نے تہہ خانے میں موجود ہر شے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور صدف کے ساتھ باہر آ گیا۔ واپسی پر میں نے اسی مخصوص ٹیکنیک سے دروازہ بند کیا اور ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ صدف کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، وہ پھٹ پڑنے کو تھی۔ میں اگر اس کو نہ سنتا تو جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ کیسا لگ رہا ہے صدف؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے معتدل لہجے میں دریافت کیا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، خدا کی پناہ یہ سب بہت سنسنی خیز ہے۔ تمہیں ایسی سنسنی ہی کی تلاش تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور تشویش بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ کیا ہوا صدف؟ تم خاموش کیوں ہو؟ وجدان وہ سرسراتی آواز میں بولی، تمہیں لاہور میں قدم رکھے ابھی چند روز ہوئے ہیں اور تم نے اتنی زیادہ دشمنی بڑھا لی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ میرے اور پاشا کے مجموعی دشمن ہیں۔ اب تمہارے پاشا انکل تو یہاں ہے نہیں، ان کی شفٹ میں بھی مجھے ہی چلنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت میں ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے کوئی مفہوم یا معنی نہ پہنا سکا۔ اس نگاہ میں حیرت بھی تھی اور دلچسپی بھی، فخر بھی تھا اور ستائش بھی، محبت بھی تھی اور فرمائش بھی۔ میں نے اس کی 1000 معنی نگاہ سے نظر چراتے ہوئے کہا، صدف تمہیں تو ان حالات میں بہت مزہ آ رہا ہوگا، تم بقول خود خاصی مہم جو واقع ہوئی ہو۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں موضوع بدل دیا، اگر اس کوٹھی کے مہم جوئی نمٹ چکی ہو تو ہمیں فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ ادھر پاشا انکل کی دوسری کوٹھی پر بھی ہماری اشد ضرورت ہے، وہاں کے حالات کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا، لیکن فوری طور پر روانہ ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، شاید تم بھول گئی ہو کہ ہم
ہم جس جیپ کے ذریعے یہاں پہنچے تھے وہ ہینڈز اپ ہو چکی ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں فضیلہ کالونی سے گلبرگ 3 تک گاڑی کو دھکا لگاؤں. دھکا لگانے کے ذکر پر اس نے استجابیہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر تشویشناک انداز میں بولی، پھر ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اگر کہو تو میں اپنے ماموں کو فون کر دیتی ہوں. فون کے ذکر پر میں چونک اٹھا اور مجھے یاد آ گیا کہ جب شام کے وقت میں اس کوٹھی میں برسر پیکار تھا تو کسی حصے میں فون کی گھنٹی بجی تھی. اذاں بعد اللہ دیتا نے مجھے بتایا کہ فرید پاشا نے فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کوٹھی میں فون کی موجودگی خوش کن تھی. میں نے صدف سے کہا ان معاملات میں تمہارے ماموں کو انوالو کرنا مناسب نہیں ہوگا، وہ ویسے بھی پولیس والے ہیں، ایک بات کے 100 مطالب اور ایک مطلب کے 1000 مفہوم نکالیں گے. میں اللہ دیتا سے رابطہ کرتا ہوں. کیا اس ویران کوٹھی میں فون موجود ہے تو لیکن تلاش کرنا پڑے گا، آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا. صدف میرے ہم قدم ہو گئی. تھوڑی سی دیر بعد ہم ایک ایسے ڈرائنگ روم کمرے میں پہنچے جہاں فون سیٹ موجود تھا. میں نے فرید پاشا کی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا. دوسری گھنٹی پر فون اللہ دیتا نے ریسیو کر لیا. میں نے مختصر الفاظ میں اس سے وہاں کی خیریت و عافیت دریافت کی. جواباً اس نے کہا، صاحب جی یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا، ہمیں فوری طور پر ایک گاڑی کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہاں سے نکل کر تمہارے پاس پہنچ سکیں. جیپ میں کچھ ایسی خرابی ہو گئی ہے کہ وہ ہمارا کہنا ماننے سے انکاری ہے. آپ جس مشن پر گئے تھے اس کا کیا رہا؟ مشن کامیاب رہا. اللہ دیتا نے کہا، وجدان صاحب اس وقت گیراج میں ٹویوٹا کرولا اور ہائی روف کھڑی ہے. آپ کے لیے کون سی گاڑی مناسب رہے گی؟ میں نے کہا، دشمنوں سے چھینی ہوئی ہائی روف کو فی الحال باہر نکالنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے ٹویوٹا چلے گی. کیا تم خود گاڑی لے کر آؤ گے؟ جو آپ کا حکم. وہ فرما برداری سے بولا. ویسے تحسین نے بھی پاشا صاحب کی وہ کوٹھی دیکھی ہوئی ہے، تحسین کو ڈسٹرب نہ ہی کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا، وہ بیچارہ اس کوٹھی میں آرام و آسائش کے لمحات گزارنے آیا تھا. یہاں پر قیام کی پہلی رات اس پر باری گزر گئی. تھوڑا وقفہ دے کر میں نے پوچھا، وہ اپنی بیوی کے پاس ہی ہے نا؟ نہیں جناب، وہ اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے، اللہ دیتا نے بتایا. میں نے زرگل کو آرام کرنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا ہے. تحسین کا کہنا ہے جب تک آپ خیریت سے واپس نہیں آ جاتے وہ بھی میرے ساتھ جاگتا رہے گا. ٹھیک ہے، پھر تم دونوں آپس میں صلاح کر کے فیصلہ کر لو. میں نے کہا، جسے بھی ہماری طرف آنا ہے فوراً نکل پڑے، میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. رابطہ ختم ہوا تو صدف نے استفسار کیا، وجدان میرا خیال ہے 15 منٹ میں ان میں سے کوئی یہاں پہنچ جائے گا. رات کے اس پہر تمہیں تمام سڑکیں خالی ملیں گی. کیا ہم یہیں بیٹھ کر انتظار کریں یا گیٹ پر چلیں؟ میں نے کہا، میرے خیال میں ہم نسان میں جا کر بیٹھتے ہیں. وہ فی الحال سفر کے قابل نہیں رہی تو کیا ہوا، ایک بہترین نشست گاہ اور وہ اب بھی ہے. صدف نے میری بات سے اتفاق کیا اور ہم مختلف کمروں کے دروازے بند کرنے کے بعد کوٹھی کے کھلے حصے میں آ گئے. گیٹ کے نزدیک ہی وہ جیپ کھڑی تھی جہاں ہمیں بیٹھ کر سواری کا انتظار کرنا تھا. رات ٹھنڈ اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی. آسمان پر آخری تاریخوں کا چاند اپنی مخصوص آب و تاب دکھا رہا تھا. میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ چاند مجھے دیکھ رہا ہو. یہ چاند بھی اللہ نے خوب تخلیق کیا ہے. جو بھی اس طرف دیکھتا ہے یہ اسی کو دیکھنے لگتا ہے. یہ ایک ایسا عجوبہ ہے جو کسی سے جیلس نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو حسد میں مبتلا کرتا ہے. بعض لوگوں کو تو چاند میں اپنے محبوب کا چہرہ بھی نظر آنے لگتا ہے. مغرب میں تو باقاعدگی سے ساتھ اس نسبت سے ایک مخصوص تہوار بھی منایا جاتا ہے جسے روزے محبوب کہا جاتا ہے. ہر سال 14 فروری کو منائے جانے والے اس دن لوگ اپنے محبوب کا انتخاب کرتے ہیں اور اس محبوب ہستی کے ساتھ وہ دن گزارتے ہیں. میں غیر ارادی طور پر چاند اور محبوب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیسرا شخص بھی ہمارے پیچھے آ رہا ہو. میں نے بے اختیار پلٹ کر عقب میں دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. کوٹھی کے صحن میں ہر جانب خاموشی اور چاندنی کا بسیرا تھا. صدف نے پوچھا، وجدان کیا ہوا؟ کچھ نہیں. میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور ایک مرتبہ پھر اپنے عقب میں نگاہ دوڑائی. وہ بولی، تم اچانک اس طرح پلٹے تھے جیسے پیچھے سے تمہیں کسی نے آواز دی ہو. مجھے یوں لگا تھا کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے. میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں. وہ دوبارہ میرے ساتھ جیپ کی طرف قدم بڑھانے لگی. وہ تمہارا وہم ہوگا، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. میں نے کہا، ہاں وہ میرا وہم ہی ہو سکتا ہے. مجھے حیرت ہے وجدان. وہ ایک دم گہری سنجیدگی سے بولی، تم جیسا پر اسرار اور عجوبہ شخص بھی وہم میں مبتلا ہو سکتا ہے. میں سمجھ گیا وہ مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی. تم نے مجھ میں ایسی کون سی پر اسراریت اور عجیب بات دیکھی ہے؟ جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے اسی سے استفسار کر ڈالا. وہ تو پہلے ہی
پری بیٹھی تھی، میرے استفسار نے اس کے ضبط کے بند کھول دیے۔ اس نے جیپ کے بیک ویو مرر میں جو حیرت ناک مناظر دیکھے تھے انہیں دہرایا تھا، پھر ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی اور پوچھا، میں ان واقعات کو کیا سمجھوں وجدان؟ اب یہ نہ کہہ دینا کہ وہ سب میری نظر کا دھوکہ تھا۔ وہ تمہاری نظر کا دھوکہ نہیں تھا صدف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو آرام سے گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں خاموش کھڑی نسان پٹرول میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں صدف کو شاولن ٹیمپل میں اپنی مارشل آرٹس کی تربیت کے بارے میں بتایا۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سنتی رہی۔ وہ خود بھی مارشل آرٹس کی ماہر تھی، اس لیے بھی یہ موضوع اسے زیادہ کشش کر رہا تھا۔ دنیا کا ایک کوئی اسٹوڈنٹ یا ماسٹر نہیں جو شاولن ٹیمپل سے ناواقف ہو۔ ہر مارشل آرٹسٹ کا یہ خواب ہے کہ اسے شاولن ٹیمپل نامی اس سب سے بڑی مستند تربیت گاہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملے، لیکن یہ سعادت خوش قسمتی ہی سے ہاتھ آتی ہے۔ تو تم نے چینی کنگ فو شاولن ٹیمپل سے سیکھا ہے؟ وہ حیرت بھری آواز میں بولی۔ جبھی میں کہوں تمہاری موومنٹ میں اتنی پرفیکشن کیوں ہے؟ میں نے کہا، شاولن ٹیمپل میں سکھایا جانے والا کنگ فو در حقیقت شاولن کنگ فو کہلاتا ہے، جس کی بنیاد جانوروں کی لڑائی کے انداز پر رکھی گئی ہے۔ شاولن کنگ فو کی تربیت صرف قابل اعتماد اور اہل اسٹوڈنٹ ہی کو دی جاتی ہے۔ تم تو وہاں بھی اپنے ماسٹرز کی آنکھ کا تارا رہے ہوگے۔ صدف نے کہا، تمہاری داستان کے خلاصے سے تو میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ میں نے کہا، تم ایسا نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہو۔ شاولن ٹیمپل میں مجھے 2 وجوہات کی بنا پر بہت اہمیت دی گئی تھی، اور بعد میں میں نے خود کو اس سلوک کا حقدار بھی ثابت کر دیا۔ اور وہ 2 وجوہ کون سی ہیں؟ میں نے کہا، اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ میرے استاد محترم مہاراج وانگ ونگ یائے نے مجھے بینکاک سے شاولن ٹیمپل بھیجنے کا ایک خاص اہتمام کیا تھا۔ میں بینکاک میں مہاراج کے جمنازیوں میں رہتے ہوئے عام باکسنگ، کک باکسنگ اور موئے تھائی باکسنگ کی تربیت لے چکا تھا۔ موئے تھائی باکسنگ تھائی لینڈ کا معروف مارشل آرٹ ہے۔ مہاراج نے مجھ میں کوئی خاص بات نوٹ کی اور فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے استاد ماسٹر ہینگ پائی کے پاس شاولن ٹیمپل بھیجیں گے۔ ہینگ پائی اس وقت شاولن ٹیمپل کا سب سے بڑا ماسٹر تھا، اور وہاں انتظام و انصرام اسی کے اشارے پر چلتا تھا۔ اسی حوالے سے وہ میرا دادا استاد تھا۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے شاولن ٹیمپل میں پہنچ کر ماسٹر کو اپنے فن کی سچائی سے متاثر کر لیا تھا۔ پہلے مجھے عام چھوٹے ماسٹرز کے حوالے کیا گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بعد ماسٹر ہینگ پائی براہ راست مجھے تربیت دینے لگا۔ میں نے اسی گرینڈ ماسٹر سے کنگ فو، یوگا اور چی کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ میں اچانک خاموش ہو گیا، پھر دل گرفتہ لہجے میں کہا، افسوس کہ میرے استاد مہاراج وانگ ونگ یائے اور دادا استاد ماسٹر ہینگ پائی اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ میں اپنے حقیقی والدین سے تو بچپن ہی میں محروم ہو گیا تھا، اب روحانی والدین کا سایہ بھی میرے سر پر نہیں رہا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ ان افسردہ لمحات میں اس نے میرے نجی معاملات کو نہیں چھیڑا اور سنجیدگی سے بولی، پورے اسرار قوت چی کے بارے میں مجھے کوئی تفصیل بتاؤ۔ میں نے جیپ کے حوالے سے تھوڑی دیر پہلے چی کا جو مظاہرہ دیکھا ہے وہ ناقابل یقین اور سنسنی خیز ہے۔ مجھے بھی اس پر حیرت ہے۔ میں نے کہا، شاید چی کی ایڈوانس مشقوں کی بدولت میں اس کی کوئی خاص عرفہ شکل حاصل کر رہا ہوں۔ چھوٹے موٹے تجربات نے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ کیا تم کنگ فو کے ساتھ ساتھ مجھے چی کی تربیت بھی دو گے؟ صدف کے اس سوال نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور بے ساختہ میرے لبوں سے پھسل گیا۔ اسے بھی بہت شوق تھا یہ سب کچھ سیکھنے کا۔ تم کس کا ذکر کر رہے ہو وجدان؟ وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سنبھل کر جلدی سے کہا، میں کسی خاص شخص کا ذکر نہیں کر رہا۔ چی ایسا دلچسپ موضوع ہے کہ ہر کوئی اسے حاصل کرنے کا خواہاں نظر آتا ہے۔ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تم یقیناً کسی خاص ہستی کا ذکر کرنے والے تھے، ایسی ہستی جو تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب تم بات کو بدل کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ 100% بھی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ میں بے خیالی میں ساحل کا ذکر کرنے والا تھا۔ احتیاط کے باوجود بھی اس وقت میں ساحل کا تذکرہ کر بیٹھا تھا۔ ساحل کو بھی مارشل آرٹس اور چی کی تربیت کا بہت شوق تھا، بلکہ میں نے اس کی ٹریننگ بھی شروع کر دی تھی۔ کراچی میں امتیاز علی کے فلیٹ میں رہائش کے دوران میں ایک روز اعلی صبح ہل پارک میں اسے اس سلسلے میں ایک طویل اور معلومات سے بھرپور لیکچر دیا تھا۔ چی کی بیداری کے سلسلے میں ابتدائی مشق اپنی انگڑائی میں کرائی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے مزید کچھ
سکھاتا۔ وقت کے دستے ظلم نے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ میں ساحل کی تلاش میں دن رات انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور اب میری منزل بھی مجھ سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مجھے سید پور روانہ ہو جانا تھا اور رکھا والی سید پور سے چند منٹ کی دوری پر تھا، جہاں میری روح، میری جان تمنا ساحل ایک جابر شخص کے قبضے میں تھی۔ میں بے ساختہ ساحل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اندرون اور بیرون کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ ہم بیرونی چیزوں کے بارے میں ساختہ سوچتے ہیں، ہماری سوچ میں ارادے کا دخل ہوتا ہے اور یہ ایک خود ساختہ عمل ہوتا ہے، لیکن اندرونی معاملات میں ہمیں اپنی سوچ اور عمل پر اختیار نہیں ہوتا۔ ہم بے ساختہ حرکت کرتے ہیں، اس کے لیے نیت باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی ارادہ کرنے کی۔ ساحل میرے اندرون کے ایک ایک گوشے پر قابض تھی۔ اس کا احساس میری نس نس میں بسا رہتا تھا اور میرا تصور اس کے بارے میں مہکتا تھا، لیکن میں بھی ایک انسان تھا اور انسان اپنی فطری جبلی مطالبات سے مجبور ہوتا ہے۔ تقاضے نظر انداز کرنے کے لیے حد درجہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے اور میں ایک درجہ بھی بے حس نہیں تھا۔ میرے حواس خمسہ فعال تھے۔ میں چھونے والی شے کو چھونا اور دیکھنے والی چیز کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنی قوت شامہ کو آزمانا چاہتا تھا، قوت گویائی اور قوت ذائقہ کو پرکھنا برتنا چاہتا تھا اور چاہتا کے لیے ساحل کی ضرورت تھی۔ مجسم ساحل میرے اختیار میں ہو۔ ہجر کے کرب اور وصل کے سرور سے وہی لوگ آشنا ہے جو کبھی ان کیفیات سے گزرے ہوں۔ خوش نما شراروں کی کسی لذیذ شے کی طرح نگلنا پڑتا ہے، احتیاط اور ظرف کے ساتھ کو، کہ نہ آپ کی زبان پر آبلہ پڑے اور نہ ہی چہرے سے کسی تکلیف کا اظہار ہو۔ صدف ٹکٹکی باندھے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو مطمئن کرنے کی خاطر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم خواہ مخواہ کے مطالب نہ نکالو۔ تم بتانا نہیں چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گی۔ وہ عقل مندی سے موضوع بدلتے ہوئے بولی، خیر تم چی کے بارے میں مجھے کچھ بتانے جا رہے تھے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ میری بات سے قطعاً مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور اسے چی گوئنگ کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگا۔ وہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی کہ چی کی مدد سے کسی بھاری بھرکم شے کو پلک جھپکتے میں اٹھایا جا سکتا ہے، اپنی گردن پر تلوار کا وار سہ کر زندہ رہا جا سکتا ہے، نیزے کی انی پر شہرگ ٹکا کر اپنے جسم کو ہوا میں بلند کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام سوئی کو 2 انگلیوں کی چٹکی میں دبوچ کر اگر اسے کسی چیز پر پھینکا جائے تو وہ تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ یخ بستہ پانی میں گھنٹوں بیٹھا جا سکتا ہے، لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخ کو مسکراتے ہوئے پکڑا جا سکتا ہے اور سینکڑوں قسم کی بیماریوں کا شافی علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ تمام مظاہرے شاولن ٹیمپل میں دیکھے تھے، لیکن اس کے لیے چی پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ بات بہت سادہ اور مؤثر ہے۔ ناف کے عقب میں ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک موجود اس خوابیدہ قوت کو بیدار کرنا اتنا مشکل کام نہیں جتنا اس پر قابو رکھنا اہم ہے۔ قدرت نے جانوروں کے پیٹ کے اندر بڑے اسرار رکھے ہیں۔ اس تھیلے میں پوشیدہ قوتیں بہت ہی کیف آور، خوابناک، لذت آفرین اور حیات بخش ہوتی ہیں۔ یہ یوز اور مس یوز کا کھیل ہے۔ درست استعمال کرنے والے فائدہ اٹھاتے اور فیض پہنچاتے ہیں، جبکہ غلط کاروں کو اپنے کرتوتوں کے سبب ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ مخلوق خدا کو جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ الگ ہیں۔ کہنے اور سننے کا سلسلہ جاری تھا کہ کوٹھی کے باہر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے دکھائی دی۔ مذکورہ گاڑی کوٹھی کے گیٹ کے قریب آ کر رک گئی۔ صدف کا خیال درست ثابت ہوا۔ میں نے آدھ کھلے گیٹ میں سے فرید پاشا کو ٹویوٹا کرولا کو پہچان لیا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر تحسین کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی نوبیاہتا بیوی کو کوٹھی پر چھوڑ کر ہمارے طرف آنے کا قصد کیا تھا، تو یہ بڑی ہمت کی بات تھی۔ میں اللہ دیتا کی آمد کی توقع کر رہا تھا۔ تحسین اور ناہید کی جوڑی دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ جو بھی انہیں دیکھتا اور اسے بتایا جاتا کہ وہ میاں بیوی ہیں تو وہ ضرور حیران ہوتا۔ ناہید دراز قامت اور خوش شکل عورت تھی۔ قدرے فربا جسم اور سانولی رنگت نے اسے جاذب نظر اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ تحسین میں مردانہ وجاہت والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ پستہ قامت اور بس ایمے سی صورت کا مالک تھا۔ سب چہرے اسی خالق کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کامرو کی تحقیر نہیں کرنا چاہیے، تاہم میری نظر میں وہ ایک بے میل جوڑا تھا۔ تحسین ٹیوٹا کو کوٹھی کے باہر چھوڑ کر اندر آ گیا۔ اس دوران میں ہم دونوں بھی نسان پٹرول سے باہر آ گئے تھے۔ تحسین نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، وجدان صاحب، جیپ میں کیا خرابی پیدا ہو گئی؟ اگر میں فالٹ کے بارے میں کچھ جانتا تو ممکن ہے اسے ٹھیک بھی کر لیتا۔ میں نے کہا، اس معاملے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے انجن کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں۔ فلم لائن میں آنے سے پہلے میں نے بہت دھکے کھائے ہیں۔ میں
مختلف کام کرتا رہا ہوں جس میں موٹر مکینکی بھی شامل ہے۔ اگر تم ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چابی اگنیشن میں لگی ہے، تم کوشش کر کے دیکھ لو جب تک ہم ٹویوٹا میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا اسے ہوا کیا تھا؟ انجن اچانک بند ہو گیا تھا، میں نے بتایا۔ کوٹھی میں اندر آنے کے بعد یا باہر کہیں؟ میں نے جان چھڑانے کی خاطر کہہ دیا۔ کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے دھکیل کر اسے اندر پہنچایا ہے۔ میں صورتحال سے آگاہ کر کے اپنے لیے سوالات کے دروازے نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ تحسین نے عدسہ نما گلاسز والا چشمہ ایک مرتبہ پھر درست کیا اور نسان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں نے صدف کی میت میں کرولا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چاند اب مزید کھل کر سامنے آ گیا تھا اور اس کی رومان پرور چاندنی میں ہر شے چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس خوابناک ماحول میں ٹھنڈک کو سانس کے ذریعے اپنے اندر اتارتے ہوئے ہم کالونی کی طرف نہیں گئے، بلکہ ہمارا رخ اس ٹھنڈک کو سانس کے ذریعے اپنے اندر اتارتے ہوئے ہم ابھی باہر کھڑی گاڑی تک پہنچنے بھی نہیں پائے تھے کہ عقب میں نسان کے سٹارٹ ہونے کی مخصوص آواز ابھری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، جیپ واقعی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ صدف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی موٹر مکینک نکلا، اس نے اپنی مہارت سے جیپ کا انجن بیدار کر دیا۔ ہم چلتے چلتے رک چکے تھے۔ تحسین جیپ سے نکل کر ہمارے پاس آیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کس گاڑی میں چلیں گے، کرولا یا پیٹرول؟ تم نے جیپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، اس میں کون سی ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی جو تم نے پلک جھپکتے میں ٹھیک کر دی؟ وہ موٹی تہ والے گلاسز کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی شریفانہ کوشش کی اور اس نے کسی فرما بردار بیوی کی طرح فوراً بات مان لی۔ اس کے بیان پر مجھے حیرت ہوئی، تاہم میں نے اپنی سوچ کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہاری شادی کو تو ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے، یہ فرما بردار اور نافرمان بیوی کا تجربہ تمہیں کہاں سے ہو گیا؟ وہ ایک دم جھیمپ گیا، پھر کھسیانہ ہو کر بولا، وہ جی تجربہ تو نہیں، میں نے تو جی بس ایسے ہی ایک سنی سنائی بات کہہ دی۔ تم نہیں جانتے کہ سنی سنائی باتوں میں یقین نہیں کرنا چاہیے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس سے اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے محض اس سے تفریح لینے کی غرض سے وہ انداز اپنایا تھا۔ فرید پاشا کا دوست ہونے کے ناطے وہ مجھ سے اس قدر معروب تھا کہ فوراً عاجزی سے بولا، میں آئندہ خیال رکھوں گا جناب۔ میں نے کہا، جب تمہاری شادی کو 2-4 سال گزر جائیں اور آئندہ کبھی ہماری ملاقات ہو تو پھر میں تم سے بیویوں کے تجربات کے بارے میں سوال کروں گا۔ تم اس وقت جو بھی جواب دو گے اس میں وزن ہوگا۔ بیوی اور شوہر کے بارے میں تجربے کیے بغیر جو بھی رائے دی جائے گی اس کی صحت مشکوک ہوگی۔ وہ خاموشی سے اسباتی انداز میں سر کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہم واپس کس گاڑی میں جائیں گے؟ میں نے کہا، نسان پیٹرول کو تم ڈرائیو کرو، ہم کرولا میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تسلی کر لو کہ جیپ راستے میں تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ اگر یہ پھر کسی مقام پر بند ہو گئی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تم یا تو رات کا باقی حصہ اپنی بیوی سے دور اسی جیپ کے اندر گزارو گے یا پھر تمہیں دھکا لگا کر اسے گلبرگ 3 تک پہنچانا ہوگا۔ اگر تم کسی طرح دھکے والے مشن میں کامیاب ہو بھی گئے، جو کہ ایک ناممکن بات ہے، تو پھر بھی تمہاری رات کالی ہو جائے گی۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔